ناظرین، آپ سبھی کا سواگت ہے کے کریزی چینل میں اور دیر کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ آج ہم آپ کو عثمانی حکومت کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ گنج کے ترکوں کے اکثر قبیلوں کو سلجوکیوں نے دھکیل کر صوبہ آرمین اور کجنوی ساگر کے تٹوں پر پہنچا دیا تھا۔ انہی میں ایک وہ قبیلہ تھا جس کو عثمانی حکومت قائم کرنے کا فخر حاصل ہوا۔ جب سلجوکی سلطانوں کا دور ختم ہوا اور تاتاریوں نے ایشیائے کوچک کے اس حصے میں جو مسلمانوں کے قبضے میں رہا 10-12 چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ قائم کی، تو ان اسٹیٹوں میں اکثر سلجوکی شہزادے یا سلجوکیوں کے حاکم حکومت کرتے تھے۔ انہی میں ایک اسٹیٹ آرمین کی سیما پر گنج کے ترک قبیلے کے سردار سلیمان خان کے قبضے میں تھی۔ سن 621 ہجری میں جب منگلوں نے اولاددین کے اقبال سلجوکی کے اسٹیٹ کو پر حملہ کیا تو سلیمان خان اور اس کے بیٹے ارطغرل نے ترکوں کو لے کر منگلوں کے خلاف اولاددین کے اقبال کی مدد کی۔ منگلوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ اولاددین کے اقبال سلجوکی نے سلیمان سے خوش ہو کر اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا لیا اور اس کے بیٹے ارطغرل کو انگورا کے قریب ایک بہت بڑی جاگیر دے دی۔ اپنے باپ کے فوت ہونے پر ارطغرل نے اپنی اسٹیٹ کو بڑھا لیا۔ سن 657 ہجری ارطغرل کا بیٹا عثمان خان پیدا ہوا۔ 687 ہجری میں ارطغرل فوت ہوا اور اس کا بیٹا عثمان خان 30 سال کی عمر میں باپ کی جگہ اسٹیٹ کا مالک و حاکم بنا۔ شاہ کونیا یعنی غیاث الدین سرو سلجوکی نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی اور اس کے اپنی فوج کی سپہ سالاری کا عہدہ بھی عطا کیا۔ سن 699 ہجری میں غیاث الدین قیقسرو سلجوکی جب مقتول ہوا تو تمام سلجوکی ترکوں نے کونیا حکومت کے تخت پر عثمان خان کو بٹھایا اور اس طرح اپنی پرانی اسٹیٹ کے علاوہ کونیا کا علاقہ بھی عثمان خان کے قبضے میں آ گیا۔ عثمان خان نے اپنے علاقوں سلطان قلب سے یاد کیا۔ یہی پہلا سلطان ہے جس کے نام سے اس کے خاندان کی عثمانی حکومت قائم ہوئی۔ عثمانی سلیمانوں نے بہت جلد تمام ایشیائے کوچک پر قبضہ کر کے قیصر روم کی حکومت کو ایشیا سے مٹا دیا۔ سن 663 ہجری میں عثمانی سلیمانوں نے ایڈریا لوپول کو جیت کر کے اسے اپنی راجدھانی بنایا اور طرابلس بورے پر قبضہ کر کے یورپ کے دکنی پوروی حصے میں اسلامی حکومت قائم کی۔ قیصر روم نے دب کر سمجھوتا کیا اور عثمانی طاقت سے اپنے ملک کو بچایا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے عیسائیوں کو ہرا کر یورپ میں اپنے قبضے بڑھانے شروع کر دیے۔ آخر 792 ہجری لیا بلغاریہ، بوسینا، ہنگری وغیرہ کے عیسائی بادشاہوں نے ایک ہو کر ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ عثمانی حکومت پر حملہ کیا۔ سلطان مراد خان عثمانی نے اپنی تھوڑی تعداد کی فوج سے کسودا نامی جگہ پر عیسائیوں کی اس بھاری فوج کا مقابلہ کیا اور سب کو ہرا کر پورے یورپ کو ہلا دیا۔ سن 799 ہجری میں پورے یورپ نے مل کر، جس سے فرانس و جرمنی وغیرہ کی فوج بھی شامل تھی، عثمانی حکومت کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ دینے کا ارادہ کیا اور نکولوپولس نامی جگہ پر سلطان بایزید بن سلطان مراد خان سے لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں سلطان بایزید نے، جو بایزید یلدرم کے نام سے مشہور ہے، یورپ کی تمام ملی جلی طاقتوں کو زوردار طریقے سے ہرا دیا۔ پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دوبارہ پھر تمام عیسائی پورے مذہبی جوش کے ساتھ جمع ہو کر بایزید یلدرم سے لڑنے پر تیار ہوئے۔ بایزید یلدرم نے اس بار بھی سب کو ہرا کر تمام یورپ سے فرمانبردی کا اقرار کیا۔ قیصر روم نے خفیہ طور پر بایزید یلدرل کے خلاف فضا بنا رکھی تھی، اس لیے بایزید یلدرل نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے قیصر کو سزا دے کر بلکانے سے عیسائی حکومت کا نام و نشان مٹا دے اور اس کے بعد پورے یورپ کو فتح کر کے دنیا سے عیسائیوں کی جڑیں کھود دے۔ وہ ابھی قیصر پر حملہ کرنے نہ پایا تھا کہ ایشیا کی طرف سے خبر پہنچی کہ تیمور ایک زبردست فوج لے کر بایزید یلدرل کے ایشیائی علاقوں پر حملہ ور ہوا ہے۔ چنانچہ بایزید کو فوراً ایشیائے کوچک میں آنا اور تیمور کا مقابلہ کرنا پڑا اور 804 ہجری میں انگورا کی لڑائی ہوئی۔ اس تیمور جیت گیا اور بایزید یلدرل گرفتار ہوا اور یورپ اس کے قبضے میں آنے سے بچ گیا۔ اس کے بعد لگتا تھا کہ عثمانی حکومت اب ختم ہو جائیں گی، لیکن 50 سال بعد ہی محمد خان ثانی سیکنڈ نے قسطنطنیہ کو جیت کر بلکان سے عیسائی حکومت کی جڑیں کھود دی۔ پھر سلطان سلیم خان نے ایرانیوں کو
پوری طرح ہرایا، مصر جیتا، عراق اور عرب کو اپنے قبضے میں لیا اور ایک شاندار اسلامی حکومت قائم کر کے 922 ہجری میں عباسی حکومت کا خاتمہ کر کے عثمانیوں میں اسلامی خلافت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ تو ناظرین، یہ تھا سلیمانی واقعہ، اور واقعے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے۔